آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے جو آیاتیں پاک پڑھی تھی اس میں رب الجلال نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ جیسا کرو گے ویسا برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا۔ ذاکرین کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تم میرے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تم میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ فرمایا تم بندوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کرو، میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کروں گا۔ یہ عام لوگوں کے لیے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے کہ جب وہ ذکر کرتے کرتے نا ان کی خوراک ہی ذکر بن جاتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ذکر ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سلطان اللہ رفیع نے فرمایا کہ قلب نال میں ناتی ناتی قلب نال بے آئی، ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ ان کی خوراک، ان کی روح کی جو غذا ہے وہ صرف ذکر الہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس دنیا میں یہ مادی پرست جو دنیا ہے اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو پریشان نہیں۔ کسی کے پاس دولت کی کمی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد کی نادیکھیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا اپنا گھر نہیں کرایہ دینے کے لیے پریشان ہے، کوئی کس کے لیے، مطلب ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی ضرور ہے اور وہ بے سکون ہے۔ تو بے سکونی کا علاج کسی کے پاس نہیں، یہ پریشانی اور بے سکونی جو ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ نیند کی گولیاں کھانے سے اس کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ بندہ اور زیادہ مریض بن جاتا ہے۔ ایک دن گولی کھائے گا آرام آ جائے گا، دوسرے دن پھر کھانا پڑے گی، وہ بس اسی طرح بے سکون پڑا رہے گا اور اسے جو ہے نا بے سکونی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت کے اور حضور کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا کہ اپنے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو اگر یہ اپنی بے سکونی کا علاج تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر تھوڑا سا محنت زیادہ کریں تو پھر اور زیادہ اس کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب ہو جائے، ہمارے دل کو سکون مل جائے، تو ان کو کچھ سبق سکھا دو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب لا ریب کتاب قرآن کریم کے ان الفاظ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ، بے شک دلوں کا اطمینان اور اس کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل دماغ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کی مدد نازل ہوتی ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور حدیث پاک میں آتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان رکھے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور کہتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح شیطان کے منگل میں آ جائے اور شیطان اپنی شیطانی سے کروانا شروع کر دے، بار بار جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ داغ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا شیطان کی غلامی میں چلا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا ہر ایک کام اس کا گناہ کی طرف ہوتا ہے، اس کا دل اس وقت پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے گناہ کرنے والے کا دل ایسا کالا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا پھر نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا پھر نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ نقطے اتنے
اوپر بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اب اس کی صفائی ضروری ہے. اس کی صفائی کے لیے بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ پیش کیا ہے. درود پاک ذرا پڑھیں. روشی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پہلا آپ نے سنا کہ جب دل کو بے سکونی ہوتی ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اس کا علاج ذکر الہی ہے. اس کا علاج ذکر الہی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے جمعے کا، تقریر بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے، لیکن چلو مطلب کہ ایک بات بھی اگر سمجھ آ جائے بڑی بات ہے. دل کے اطمینان اور سکون کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اب اس کے بعد کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک ساتھ قسم کا داغ لگا دیا جاتا ہے. پھر گناہ کرنا، پھر دوسرا داغ لگانا ہے. کرتے کرتے اگر وہ زیادہ گناہ کرتا چلا جائے، دل اس کا گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے. اس دل کی صفائی کے لیے کس رگمال کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ جب آپ دروازوں کو رنگ کرواتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر رگمال بھرتا ہے، پھر اس کی پوٹینیں بھرتا ہے، اس کے بعد رنگ شروع ہوتا ہے. یہ کبھی آپ گاڑیوں والوں کو دیکھیں، وہ جب ڈینٹنگ پینٹنگ والوں کے پاس جائیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. بہت دیر لگانے کے بعد رگڑتے رہتے ہیں اس جگہ کو، پھر وہ پانی لگاتے رہتے ہیں، رگمال مارتے رہتے ہیں، پھر خاص قسم کے پاس کٹنگ کریم ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں. بہت ساری دیر کے بعد اور بہت سارے مراحل کے بعد اس کے اوپر رنگ آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک رنگ چڑھ جائے، دنیا کا رنگ تو چڑھا ہوا ہے ہم سب کے اوپر، اور ایک خاص قسم کا رنگ ہے جسے قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. وہ اگر آپ چڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے رنگ ساز بھی ہیں اس دنیا میں. ان رنگ سازوں کے نام میں آپ بتا دوں گا جن کے پاس وہ پینٹ اور وہ سسٹم سارا موجود ہے وہ رنگ لگانے والا. تو دوستو یہاں کہا گیا کہ جب گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کی صفائی کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ سے روایت ہے ہر چیز کی صفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں دل کی صفائی کرنے کے لیے صرف ذکر الہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کا دل صاف ہوتا ہے. وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ مشکات شریف. اور دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بار بار اس کا ذکر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس طرح اس کو سمجھایا گیا ہے ذکر کرتا ہے، وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ گھر صاف ہوتا ہے، یہ صفائی ہوتی ہے، پھر اس کے مالک اس میں آ کر بیٹھتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا کہ سر پر تم اپنے ماں باپ کو بٹھاؤ، جیب کے اندر دولت بیلنس بچے رکھو، لیکن دل جس کے لیے بنا ہے نا اس کے لیے اس کو صفائی کرو. دل حضور کے لیے، لیکن اس کے تک پہنچنے کے لیے نا حال اور کال کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے. اب یہ بھی اتنا آسان نہیں، بڑی بڑی محنت ہوتی ہے. کئی فقیر ایسے ہیں کہ 40 سال گزر جاتے ہیں، کئی ایسے جن کو ایک سیکنڈ کے اندر بھی نہیں لگتا تو ان کی صفائی ہو جاتی ہے. ایک کرم نوازی ہوتی ہے جو عطا کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر وہ جب عطا کرتا ہے. میرے سائیں حضرت سائیں محمد کرم حسین حنفی القادری کہتے ہیں میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کا نام تھا سائیں سرکار علی شاہ بخاری قادری. تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور یہ جو تصور ہوتا ہے مرشد کا یہ میں نہیں بٹھا سکتا، میری آنکھوں میں نہیں بیٹھ رہا ہے، میرے دل میں ابھی تک اس نے جگہ نہیں بنائی، تو یہ کیسے ہو؟ آپ نے کہا تیرا وضو ہے، فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا ہاں میرا وضو ہے.
تو انہوں نے بس مجھے غور سے صرف دیکھا. آپ فرماتے ہیں ان کے دیکھنے کی دیر تھی میں تڑپنے لگا. مجھے ہوش تک نہ رہی, مجھے یہی نہیں پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں, اس دنیا میں چلا گیا. 24 گھنٹے آپ اس حالت میں رہے. دوسرے دن آپ کو جب ہوش آیا تو آپ کا سر جو تھا مرشد کریم کی گود کے اندر تھا. فرمایا کرم حسین اگر تیرا وضو ہوتا تو اتنی دیر نہ لگتی. تیرا وضو نہیں تھا, اگر وضو ہوتا تو اتنی دیر نہ لگتی. یہ ہے سلسلہ قادریہ. زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھی, نبوت کے گلستان میں ولایت کی گلی دیکھی. تیرے دربار پر یہ بات میں نے سبھی دیکھی, ادھر فریاد میں نے کی ادھر بگڑی بنی دیکھی. دیر نہیں لگتی, بس آگے لینے والا بھی کوئی ہونا. سائیں قبلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آستانے کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, لیکن دنیا دار آتے ہیں ہمارے پاس. کوئی کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا, کوئی کہتا ہے بچے پیدا نہیں ہوتے, کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے بچہ فیل ہو گیا, کوئی کہتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی. کہتے ہیں ہم بھی سارا دن ان کی دنیا داری کے کام کرتے رہتے ہیں, کہ اللہ کے لیے تو آتی ہی نہیں. کوئی اللہ کے لیے آئے نا آئے, کوئی گھر سے چلے میں اللہ کو حاصل کرنے جا رہا ہوں, گھر سے چلے. پھر مرشد عطا کرتے ہیں تم یہاں سے کیا تم شادی ہو جائے شادی میں جگہ گھڑی کرا دینے والی شادی ایڈا بڑا مشکل کام ہے ساڑھے شاہ جی نوکری کوئی نہیں. میں کہا آپ ایسے موجود ہوں, لڑکے بیٹھے کہہ رہا جی پکی نوکری چاہیے. میں کہا بات روم صاحب کرنے پیسے آستانہ آلیا میں اس کیا کرسا. میں کہا تم پھر بات روم صاحب کا باہر نکلا نوکری تیرے کالجے بھیجنا ہوئی پھر گال کریں. اور اسی طرح ہویا نمبر پہ بیٹھے اس ملے نہ لڑکا پکی نوکری نہیں. اور تسی جڑی شاید منگنے واسطے کوئی دینے ہیں ایک باری کوئی مجبور نہیں کیا اس نے مانگ کر کے آیا تجھی سے تجھی کو مانگ کر کچھ اس طرح کی اور بات. محمود نے جب ہیرے پھینکے تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا اٹھا, سب نے اٹھائے لیکن اجاز نے ایک ہیرا بھی نہیں اٹھایا. محمود آگے دوڑا, ایاز اس کے پیچھے. اس نے کہا میں نے بڑے قیمتی ہیرے پھینکے, سارے وزیر اٹھا رہے, تو نے ایک ہیرا بھی نہیں اٹھایا. اس نے کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے, مجھے ہیروں والا چاہیے. بزرگوں کی کتابوں میں نے پڑھا ہے, بزرگوں کی کتابوں میں نے پڑھا ہے, میرے مرشد کی کتاب میں بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں دادا فضل صاحب آپ ادھر میرے پاس آئیے, ادھر آ. یہ میرے سائیں حضور کرم حسین اقبال کے مرید ہیں, انہوں نے بیعت کی ہے, میں نے نہیں دیکھے, انہوں نے دیکھے. ادھر بیٹھ, ادھر آپ بیٹھ, یہ کبھی کبھی جب احتیاط بیان کرتے ہیں نا اس ہستی کی کہ ٹوٹل وزن 27 کلو تھا, کہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے اندر لے جاؤ, میں غسل کرتا ہوں نا. یہ موجود ہے ابھی بھی مسجد میں بیٹھے. یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ سائیں حضور کہتا ہے وزن تو نہیں ہے, میں خود ہی اٹھا کے اندر لے جاتا ہوں. کہتے ہیں بس کہ دل میں سوچنے کی دیر تھی, حضور قبلہ عالم کے چہرے پر جلال آ گیا. آپ نے فرمایا چرپائی کو اٹھاؤ. فرماتے ہیں 3-4 بندے چرپائی کو اٹھاتے رہے, کوئی نہیں اٹھا سکا. فرمایا اس وقت کوئی بیٹھا ہوا ہے جسے تم یہ دیکھنے آئے ہو. آپ سمجھ آئیے. تو میرے دوست عرض کر رہا, بڑی کام کی بات تھی میرے ذہن میں آئی ہے. کیا بتا رہا تھا؟ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پوچھا گیا تجھے کیا چاہیے, وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے, مال و دولت, گاڑیاں, کوٹھیاں, یہ سارا کچھ مجھے یہی چاہیے. انہوں نے کہا کہ معاملہ سن, تو نے ایک عورت کی طلب کی ہے کہ مل جائے. یہ دنیا کو عورت کے ساتھ دشمنی ہے. کہتے ہیں جب بندے کی روح نکل رہی ہو, یہ حدیث ہے, دنیا اس کے سامنے ہاتھ سے باہر کر کے عورت کی شکل میں آئی. اسے کہے کہ میری طرف دیکھ, میں وہ دنیا ہوں جس کے لیے تو نے حرام حلال کے چھڑے پھیرے اور چلاتا رہا ہے. مجھے حاصل کرنے کے لیے آج نہ میں تجھے ملی اور نہ ہی تو مجھے حاصل کر سکا ہے, نہ ملا ہی خدا نہ مثال صنم. دنیا کی مثال صرف دنیا کے منگتا ہے یا دنیا کو طلب کرتا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے پیر گرفتار ہیں, بڑے بڑے مولوی گرفتار ہیں, بڑے بڑے ہر بندہ اس میں گرفتار ہے کہ میرے پاس کوٹھی ہو, کار ہو,
صاحب بس اس کی طلب دنیا ہے اور کچھ نہیں. اس کی طلب کیا ہے؟ دنیا. کہتے ہیں کہ جس نے صرف دنیا کو طلب کیا، مؤنث، اس نے ایک عورت کو طلب کیا. دوسرے سے کہا تو عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو ہر وقت مسئلے پہ کھڑا رہتا ہے، مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے، بعد میں جاتا ہے. تیرے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی بڑی کافریں کرواتا ہے، تجھے کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جی جنت مل جائے. اے اکثر تو فرق ہوسی اے تبلیغی جماعت نے قریب آ جائے جنت ملے گی. اے اکثر تو دیکھا ہوسی بھئی تیری کیا طلب ہے؟ کہنے لگا مجھے بس جنت مل جائے، جنت کا طلب دار، جنت مل جائے اس لیے عبادت کرتا ہوں. فقیر نے کہا کہ کون سن، تو نے دوسرے کو پسند کیا، صرف تیری یہ طلب تھی. اتنے میں ایک مرد آ گیا، آنکھوں والا آ گیا، کہا تو جو عبادت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ تیرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک ہی طلب ہے، نہ دنیا نہ عقبہ نہ آخرت نہ قبر، ایک ہی طلب کرتا ہوں کہ مجھے مولا مل جائے، مجھے مولا مل جائے. اس نے کہا مذکرون، تو مرد ہے. رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ یہ کلندر گزری ہے رابعہ بصری. رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ یہ کلندر ہے رابعہ بصری، بہت بڑی کلندر ہے. اب میں یہ واقعات اور یاد شروع کر دوں تقریر ادھر ہی رہ جائے گی. رابعہ بصری کے ایک آنے میں آگ ہوتی تھی اور ایک آنے میں لوٹا پانی ہوتا تھا. کسی نے کہا آگ کے آگ میں آگ کا شعلہ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ اگر لوگ جنت کے لیے عبادت کریں تو اسے آگ لگائیں گے، اگر لوگ دوزخ کے ڈر سے عبادت کریں تو اس کے اوپر پانی ڈالیں گے. فقیر کا سسٹم الگ ہوتا ہے میرے دوستوں، وہ لالچ نہیں دیتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس نے صرف دنیا کو طلب کرنے کے لیے عبادت کی اس نے خون سن، اس نے مانس اور عورت سے محبت کی ہے. اور جس نے صرف جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے اس نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے. کہا کہ جس نے اللہ کے لیے کی ہے، آسان لفظ یہی تھا، اللہ کے لیے جس نے عبادت کی، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، خطبہ پڑھا، جب بھی سجدہ کیا کہا اللہ تیری توفیق تھی تب کیا ہے، تو نہ چاہتا تو میں کہیں اور ہوتا. آج تیری کرم نوازی ہے کہ میں مسجد میں ہوں، نہیں تو میرے کئی ساتھی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے. مولا میں ادھر آ کے تیری مرضی تھی، تیرا کرم ہے، تو قبول کر لے. اے گھر سمجھاندے اے آکڑ نہیں، آکڑ آنی تے من نہیں. او جی میں سورت کے سین پڑھنا، کہا پڑھنا رہے پڑھنا، تیری سورت کے سینہ سے بیٹھے ہیں. او شاہ جی میں 5000 والی درود پڑھ چھوڑ، میں کہیں گلا کے سرن یہ نہیں، میں کہا دل کی پڑھنا، میں کہا چھوڑ، اے میں نہ کر ہے جی، میں گل چھریاں ہے جی، میں گل چھریاں تو دے گل تاڑا بجے، میں تو چھوڑ فقیرہ سب پر باتیں ہوئیاں. یہ نہیں مانتا ہے، ان کا سسٹم اور ہوتا ہے. کہا کہ جب دل کالا ہو جائے نا گناہوں کی وجہ سے، رنگساز کے پاس چلے. وہ کون ہے رنگساز؟ فرمایا اس کا پہلا جو آستانہ ہے وہ مدینے میں ہے. اس رنگساز کا پہلا جو آستانہ ہے وہ مدینہ الرسول ہے. اس رنگساز نے اپنے رنگ کرنے کا حکم دیا نجف والے کو. دوسرے کا میں خانہ نجف اشرف کے اندر ہے، نام کالا مدینہ علم و علی بابہا، بغیر حب علی مبتہا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کی قسم جسے مولا نہیں ملتے اسے علی نہیں ملتا. اور انسان جو ہے وہ نجف پہ پھر اس نے اجازت دی. اس نے جب اجازت دی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اجازت دی. امام حسن نے امام حسین کو دی، امام حسین نے امام زین العابدین کو عطا کی. کہا تم یہ رنگ کر سکتے ہو صبغت اللہ، یہ جو اللہ کا رنگ ہے تو نے کرنا ہے، میدان کربلا ہے. ادھر بھی تیروں والے کھڑے ہیں، بھالے لے کر کھڑے ہیں، بچیاں لے کر کھڑے ہیں، اور ادھر سپہ سالار کھڑا ہے. 10,000 کی فوج اس کے زیر انٹر ہے اور وہ ان کا سپہ سالار ہے، وہ ادھر کھڑا ہے.
کا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ان کے نظروں میں نظریں ہوئی, انہوں نے رنگ کر ڈالا. اور کا معنی ہے ذاتی, اس نے ذاتی حاصل کر دی. رنگ ان کے پاس تھا, صبغۃ اللہ. اب انہوں نے رنگ دیا زین العابدین کو. زین العابدین نے پھر رنگ دیا امام باقر کو, امام باقر نے امام جعفر کو. پھر یہ رنگ چلتے چلتے 12 اماموں سے ہوتا ہوا, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور میں بڑی خاص بات کی طرف یہ اتنے رنگ والوں کی بات میں نے کی ہے کہ مدینے سے یہ رنگ چلا ہے, اور اس رنگ کے جو رنگساز ہیں, جو رنگ کرنا جانتے ہیں, میل کرنا جانتے ہیں, اور نظر کرنے سے بندے کو چور کو قطب بنانا جانتے ہیں, میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. یہ رنگ چلتے چلتے 12 امام سے ہوتا ہوا, اب یہ بغداد کی طرف اس نے رخ کیا. والی بغداد, شہنشاہ بغداد کی طرف اس نے رخ کیا. اب ان کو جب رنگ ملا تو وہ کہنے لگے انا الجیلی محی الدین و اسمی علی راسی جبالی. فرماتے ہیں میرا نام محی الدین ہے, اور میری عظمت اور شان کے جو جھنڈے ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں. رنگ ملنے کی دیر تھی, آپ فرمانے لگے وعبد القادر المشہور الاسمی و جدی سیب عین الکمالی. انہوں نے جب رنگ دیا تو رنگ ان کو ملا. ان کے پاس جب یہ رنگ پہنچا تو رنگ ساز جو ہے اسے غوث البراء کہتے ہیں. تمام سلاسل کا سردار, تمام سلسلوں کو جو کچھ ملا ان سے ملا. شہنشاہ نقشبند جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نے 153 سال پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ باول حق جو ہوگا وہ جب اسے مرشد امیر کلام عطا کریں گے لیکن اس کا نقش بھی بیٹھے گا تو میں ہاتھ رکھوں گا تو نقش بیٹھے گا. تو یہ شہنشاہ نقشبند. اب میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. اس رنگ ساز تک جب رنگ پہنچا تو انڈیا کے اندر بہت بڑا عالم دین 15 علوم پر جسے دسترس حاصل تھی, جو شیخ الحدیث بھی تھا, شیخ القرآن بھی تھا, فقہ کا بھی بہت بڑا عالم تھا, منطق نحو صرف کا بھی بہت بڑا, علم الکلام کا, علم اصول کا بہت بڑا عالم دین مانا جاتا تھا, اور جسے آج تک دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے. جب اعلیٰ حضرت کو اس رنگ ساز کا علم ہوا کتابوں سے, جب انہوں نے ان کا فیض حاصل کیا تو وہ کیا کہنے لگے تجھ سے در, تجھ سے در, اور در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ نہیں کہا کہ آپ سے نسبت, توجہ کرنا ادب والے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تیرے در کا جو سگ ہے مجھے اس سے نسبت ہے. تجھ سے در اور در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. 900 سال گزر گئے, میں تو کشمیریوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں غوث البراء میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. اور آگے کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں, شاہی پٹا پہ ہو گئے ہوتے ہیں کوئی نہیں مارنا, آلہ سنہ مارا ہے سائیاں آلہ, ایک اس آلہ سائیاں آلہ ہوئی دیوار اسی بات, اس کا کچھ نہ کیوں ایوے تو لگے رہنے تھے, پٹے لگے رہنے, پٹا پہ آلہ سی بھی بس بلا بلا کھول گیا باہر آگیا, ایک پٹے آلہ. آلہ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں جنہیں بیعت کی تھی, یہ سلسلہ قادری ہوئے, چشتی ہوئے, نظامی ہوئے, صابری ہوئے, شہنشاہ نقشبند ہوئے, اس نشانی کے جو سگ ہیں, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بات سمجھے. اب احمد رضا نے تو خطاب میں پڑھ کے مرشد سے جب لیا, کیونکہ یہ قادری تھا,
فیض لیا تو پھر وہاں جب گئے مدینہ شریف، وہاں تو شرطے کھڑے تھے، بڑے کہہ رہے تھے کہ منہ کر کے دعا نہ مانگے کہ کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور یہ گمراہ وہاں کھڑے تھے، دلو پدلو خود بھی گمراہ ہے، فرمایا کہ دلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا، یہ ایسے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے اور ان پر لعنت بھی بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے او بخیلو لعنتیو تم نے رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، ہر وقت بس تنقید پر لگے رہے اور بکواسات کرتے رہے، جو دل لو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا۔ قرآن کہتا ہے کئی ایسے ہیں جو مجھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں اور انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت شاہ پیر مہدی صاحب حضور یہ کون لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں؟ فرمایا جن کے سینے میں عشق رسول ہے، قرآن پڑھا ہوا اسی کا قبول ہے۔ قرآن والے نہیں قبول بھی ہوگا نا، جیسے کہ ہماری قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے قرآن سنا کافی نہیں، ہمارے لیے اللہ کا رسول اور اس کا قرآن اور اس کا رب کافی ہے۔ حضرت بکر نے نہیں کہا کہ میں اپنے گھر میں اللہ کو قرآن کو چھوڑ گیا، فرمایا یا رسول اللہ اب بقیت الحمد اللہ، میرے لیے کافی اللہ اور اس کا رسول۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی بات سنی، جب مدینہ شریف گئے حضور کا دربار ہے، جہاں سے یہ رنگ چلا تھا اس آستانے میں پڑے، انہوں نے کہا کہ رنگ تو میرے اوپر قادریوں میں چڑھ گیا، رنگ تو مل گیا، اب رنگ والے کے پاس آیا ہوں جو ہے لفظ ہے، جہاں سے سب کو ملتا ہے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر، یہ آدھا دل کا شعر ہے۔ جب وہاں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکایا، ہاتھ جوڑ کر استغاثہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اور کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو غوث ہے میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو غوث ہے میرا لاڈلا بیٹا تیرا، جو غوث ہے میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ اسلام صحیح سید ہے اس لیے تو دوستو عرض کر رہا تھا کہ جب دل کالا ہو گیا تو فرمایا مسلمان کو قلب ذکر اللہ، کہ دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور جب آپ ذاکر کے پاس جائیں گے دل کا ذکر ہے، وہ ذاکر اللہ کے ولی، انہیں جب آپ کہیں گے کہ دل کالا ہو گیا گناہوں میں زندگی گزر گئی، جب بیعت ہوتی ہے تو مرشد کامل ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں پڑھو، وہ پڑھواتا ہے کلمہ پڑھانے کے بعد کہتے ہیں کرو میں توبہ کرتا ہوں، سحری باطنی سری روئی سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ کرواتے ہیں، اس وقت صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو صفائی کرنے والا وہ اقبال جو عطا کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے آپ اس کا پڑھنا تیرا کام ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہا کر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کرو، صبح شام اس کی باقی بیان کرو، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ جو ذکر والے لوگ ہیں ذاکرین ہیں، یہ جب ذکر حاصل کر لیتے ہیں اور دل سے جب ذکر شروع کرتے ہیں، دل سے، اب ان کا یہ خوراک بننا شروع ہو جاتا ہے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ذکر الہی ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں جب یہ چلے جاتے ہیں فرمایا ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے کبھی قیام میں گزر جاتی ہے۔ بولو ان کی پھر راتیں سر گزرتی ہیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ کہتے ہیں کہ سائیں حضور قبلہ عالم جب لیٹتے تھے رات کا وقت ہے، مریدین کے پاس بیٹھتے تھے، جب دیکھتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ سونے کا ٹائم ہو گیا، آپ کہتے تھے میں بھی سونے لگا ہوں، تم بھی سو جاؤ، جاؤ اپنی اپنی جگہ سو جاؤ، آپ کے بسترے چرپائیاں بنی ہوئی ہیں، جاؤ ادھر لیٹ جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں۔ آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے تھے، اوپر چادر کر لیتے، ساری چادر اوپر، جس کے اندر منہ بھی آپ اپنا چھپا لیتے، اسی طرح کا منہ مبارک چھپا لیتے تھے، چھپا لوگوں کو یہ پتہ لگے مریدوں کو بھائی بابا سو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی چرپائیوں پہ لیٹ جاتے تھے نا، کچھ ہوتے تھے دیکھنے والے نا،
پھر بابا جی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تہجد کی 12 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں, ایک رکعت سورۃ یاسین. تسی تو کل ملاقات پڑھ کے راضی نہیں, ایک رکعت سورۃ یاسین نکال کر رہے ہیں, سورۃ مزمل, سورۃ یاسین آپ نے تلاوت کرتے روٹین کیا. غوث پاک سرکار کے ساتھ آپ نے پڑھ سکتے. حضرت سید مخزومی نے یہ ذکر عطا کیا. آپ نے رات کس طرح گزری کہ 40 سال اس شان شان الفجر کی نماز ادا کی. بھائی سونے ہی نہیں ہے نا, الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اسی بھی جڑیاں 5 فرض نو بھی نہ پڑھ لیں. آنے بڑا بھاری بڑا مشکل ہے کہ کس راستے کام کریے. ایک بزرگان یہ غلط کس طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بس اے آپ کی روٹین ہونی ہے. دوستو عرض کر رہا ہوں, فرمایا اللہ کہتا ہے ان کیا حضرت بی بی سیدہ کنار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. سردیوں کی رات ہے, ختم ہو گئی. صبح آپ نے شکوہ کیا, فرمایا مولا فاطمہ کا ابھی پہلا سجدہ ختم نہیں ہوا, تیری رات کی رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حسین آ سکتا ہے اگر فاطمہ جیسی ماں ہو. مائیں ڈرامہ دیکھ کے سوئے تو پھر حسین کو پیدا نہیں ہوتے. ڈرامہ قضا نہیں کرنا, نماز چھوڑ دینی. ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا نہیں کھانا, نماز چھوڑ دینی. رب کے کہنا نہیں ماننا, ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ مر نہ جائیں گے, کرنا تو ہے ہی ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. پھر یہ ماڑے نیڑے ہونا, یہ بندہ ماڑا جڑا راتی اپنے سجدے اور راتیں گزار دیتا ہے میرے لیے. فرمایا میرے رب کے قریب آ جاتا ہے. کتنے قریب آ جاتا ہے؟ فرمایا پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا بن جاتا ہے, اس کا سننا میرا سننا بن جاتا ہے. ہاں جی, یہ کہیں دور اور کمرے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے کمرے میں جعفر شاہ بخاری لیٹا ہوا ہوتا ہے. وہ شیعہ ہوتا ہے, وہ اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے, وہ ادھر سے کمبورا مانتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں. یہ پھر دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, چلو اس طرح سمجھ لو, نہیں سمجھتے ہو. حضرت عمر فاروق بھی ولی اللہ ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ولی اللہ ہیں, حضرت یہ سارے ولی اللہ ہیں. ان کو آپ صحابی بھی کہہ سکتے ہیں, ولی بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے ولی نہیں ہیں. حضرت عمر نماز پڑھا, جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, نیچے لوگ بیٹھے, جمعے کی نماز ہے, ادھر تو بہت صحابہ کرام بیٹھے. آپ نے قرآن خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ جبل, اور اس پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ, پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ. ساریہ کا نام لیا. اس کے بعد آپ نے پورا خطبہ پڑھا, نماز پڑھائی. لوگوں نے آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا چنگا جمعہ صاحب نے پڑھانا سی ہیں جی, خطبے نے دوران لڑائے تو کوئی بندے نے نام لے لینا, اے ساریہ آگو پچھی گاچھو, اے ادھر ہو جائے, ادھر ہٹو. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یہ کیسا کلمہ تھا, کیسا خطبہ تھا, یہ مشہور حدیث ہے نا. جمعہ ختم ہو گیا, لوگوں نے چھ گوئیاں کی, باتیں کی, کیونکہ منافق تو پہلے بہت زیادہ انہیں نوڑ بھی, انہیں ڈبل ٹربل ہو گئے, ایسی گھر کوئی نہیں ہے. انہوں نے جی کام اپنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, نماز میں سے ٹائم ہونی چاہیے نا, بولو نا. کدی کدی 2 منٹ 3 منٹ پتہ نہیں ہوتی ہے جی. گل جس وقت بندہ حدیث پہ پڑھنا تو پھر سمجھانا چاہیے, نہیں سمجھ آئی. جڑے آنے کرو لیٹ ہونے اسے تک کھڑی ہے کی ہوئی کیا, میں کہا قیامت نہیں ہونے لگی, 5 منٹ اور اللہ نے کہا ہے یہ تیرے کرم ہوا ہے. اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ یہ پسند ہے, زیادہ دیر اللہ کے گھر میں رہوں. اس آنکھیں پتہ کتنی رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی صفائی کرنے والی عورت بہت ہو گئی, صحابیہ نہیں تصاویر, جنازہ ہو گیا, صحابیہ نے اطلاع دیتی. 2-4 دنوں بعد حضور فرمایا وہ صفائی کرنے والی میری جمائی آنے والی سی گزر گئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ فوت ہو گئی ہے. فرمایا ماں کیوں نہیں دسا جنازے میں, وہ اساں یا رسول اللہ ڈسٹرب نہ کرنا چاہتے ہیں, ایسا سمجھا.
حضور فرمایا تو یہ سمجھا کہ صفائی کرنی تھی عام دی عورتیں دیس میں جنازے جیسے زندہ نہ دس سرکار نے غصے نے اظہار فرمایا آؤ قبرستان اجماع اس کی قبر دسو اس عورت کی قبر حضور کے سامنے پیش کی گئی اے قبر جی حضور فرمایا سب واسطیاں کر لا جنازہ پڑھا سبحان اللہ یہ حضور کی خاصیت ہے میں حدیث میں پڑھنا میرے آقا نے اس نے جنازہ قبر مبارک پہ جا کے جس نے پڑھا ہے حضور کی خاصیت ہے کوئی مولوی پیر ہے عمل نہیں کر سکتا جنازہ پڑھا تو حضور بڑے خوش ہے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ فرمایا جس وقت میں جنازہ پہ پڑھانے ہیں نا اس بی بی اللہ اتنا کرم اس نے کیتا جو میرے بالکل سامنے آ گئی تو میں فرمایا دس تیرے قبر اچ کے ہویا کہ قبر خیر میرے اس کا قبر تے میری جنت دا باغ بن گئی ہے میں کہ او کس وجہ تو اے وجہ ہی دس فرمایا یا رسول اللہ جڑا میں مسجد وچ جھاڑو دینی ہونی ہے سبحان اللہ اس واسطے اپنے آڈا پر خان نہ سمجھ کوئی ملا تے ملا رہے کوئی پیر تے پیر رہے جس کو حاصل کرنا بالکل جھک جاؤ اللہ نے کہا ضروری نہیں کہ خادم ہی صفائی کرے ٹھیک ہے تو سامنے توفیق ہونی چاہیے سارا کہ مسجد کی صفائی کیتا کرو تاکہ تمہارے اندر صفائی ہو جائے کارج بھی اپنی ٹیم دا بھی کم شپ کرا کر تاکہ تھوڑے اندروں یہ جڑی ہے نا وہ میں آ رہا ہوں نکلے اندروں باہر یہ تھوڑی ناقص بھی جڑی ہے ختم ہونی چاہیے حضور نے کام خود کر کے دکھایا اس واسطے کہ تاکہ اندر یہ چیزیں نکلو نہ اور اندر عاجزی پیدا ہو اگر ایک جڑ نہیں ناشتہ بنا سکتے تو ناشتہ بنا ہے نہیں پانی بھی سے جڑا نا کاٹ ہوتے جیسے تے کسی نے تے مرو لگی یہ حالت میں روز سن لینا میرے کو وہ لوگ آن کے دس میں چاہ دیا یہ میرا بیوی طلاق دے چھوڑ ہے مار چھوڑا دی یہ کر دیا وہ کر دیا وجہ کیا ہے تو سب دین اسلام میں سب نے کوشش نہیں کر رہے ایک بڑا عظیم رشتہ بڑا خیال رکھو شیطان کہنا میں بندے بے نمازی بناواں میں خوشی نہیں ہے وہاں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہونی جس طرح میاں بیوی کے درمیان الگ کی گئی اسے کیوں کامیاب میں کرنا ہے اسرائیل تو ہی زیادہ ظالم ہے شیطان اسے کامیاب نہ ہونے دیتا کرو آپ نے نبی پاک کی سیرت پڑھا کرو سیرت فاطمہ تو سارا آپ یہاں پڑھا جب وہ پڑھو کوئی گال پہ کر رہے ہیں کوئی یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا گیا جی لوگوں گلا شدہ لکھیتیاں پڑھیاں تو چار چڑھے حضرت ساریہ نے جڑکا سے دیا وہ آ گیا اس نے کہا یا امیر المومنین مرو لگے ہیں کسا بچا بچا آپ کی زمانہ ہی دسنا اس نے کہا سرکار اصل میں حملہ ہونے لگے کافر سارے سر کے چڑھے اسی پہاڑا نے بیچ پہ چلنے ہیں پچھو کافر اصل میں حملہ کرنا چاہنے ہیں اچانک تو اڈی آواز آئی ہے یا ساریہ بل جبل ساریہ جبل کی اوٹ میں ہو جاؤ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ تو سن جڑی کمان فرمائی ہے نا وہ کال جڑی تہاڈی آ گئی اس کال نے سانو بچا لیا سبحان اللہ حضرت عمر کتنے ہیں ممبر تھے اگے نمازی ہے مسجد ہے تے او کتھے جان کرنے گئے سن ماں کا کہتے فرمایا جب یہ میرے قریب آتی ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے یہ پکڑتے ہیں اور یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے تو میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ والوں کا کرم آپ نے سنا ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام آپ بہت زیادہ مالدار تھے اور کثیر اولاد بھی آپ کی تھی 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں آپ کی تھی ہیں جی شیطان اس وقت شیطان کو آنے جانے کی اجازت تھی نا اوپر یہ تو حضور کے آنے کے بعد اس کے دروازے بند ہوئے کہ اوپر گیا تو کہنے لگا یا اللہ یہ جو ایوب ہے نا تیرا بندہ یہ صرف زیادہ عبادت تیری اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اولاد بھی زیادہ ہے مال بھی زیادہ ہے اللہ فرمایا نہیں آئے گا ہو سکا یہ گا اللہ کہا بالکل تو جھوٹ بول رہا ہے اس کہا پھر میں نے امتحان لینا اس کو مسلط کر اللہ نے اس کو اجازت دے دی شیطان آ گیا پھر آپ پیچھے اسے پاور مل گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ اولاد بھی تیری بہت زیادہ ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ تیرا مال اور اولاد زیادہ ہے آپ نے فرمایا نہیں الحمدللہ الذی آتانی ثم اخذ منی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے مال عطا کیا ہے
اور پھر مجھ سے لے لیا، یہ سارا کچھ اسی کا ہے، کوئی دینے والا ہے کوئی لینے والا ہے۔ ان کے ہاں یہ سسٹم تھا کہ ان کے بچے جو ہے نا ایک دن سارے اکٹھے ہو کے ایک بھائی کے گھر سارے کھانا کھاتے تھے، تو یہ سارے 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہوئی بڑے بھائی کے گھر میں۔ شیطان کو عزت ملا ہوا تھا، اس نے رات کو ان پر چھاپ گرایا، وہ سارے مار گئے، سارے شہید ہو گئے، سارے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ نماز کی حالت میں، کرنا کی عبادت کی حالت میں، شیطان نے جا کر خبر دی تیرے سارے بچے مر گئے۔ آپ نے کہا اسی نے دیے ہیں، اسی نے لے لیے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، میں اسی کی رضا پہ راضی ہوں۔ شبیہ رسول بھی لے لیا، ابن محمد بھی لے لیا، علی اصغر بھی لے لیا، عباس بھی لے لیا، بس وہ راضی ہو میں راضی ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو باز نہیں آتا بابا۔ کچھ عرصوں بعد سرکار کا جو مال تھا نا اس کو اس نے آگ لگا، سارے کے سارے وہ گندم اور ناج ہر چیز راکھ ہو گئی، کہنے لگا تیرا مال سارا جل گیا۔ آپ نے کہا ساری تعریف اسی کے لیے جس نے دیا تھا اس نے دے دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ میرے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں جب گئے نا، اذن خدا سے اس نے آپ کی ناک میں پھونک ماری، آپ کا جسم گرنا شروع ہو گیا، بیماری لگ گئی، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، ان کیڑوں نے جسم کھانا شروع کر دیا پیغمبر کا۔ بیوی نے آپ کو چھوڑ دیا، قریب تک نہ رہی، دور چلی گئی، بڑی سخت آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب تجھ سے پہلے میں نے 70 انبیاء کے قریب اس آزمائش کو کیا، کوئی بھی میری آزمائش لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو نے ساتھ رکھا، لیکن میرے حضور نے کہا، وہ حدیث میں سن لو، حضور نے کہا نبیوں میں جتنا میں آزمایا گیا اتنا کوئی بھی نہیں آزمایا گیا۔ حضور کے ایک علی اصغر کا کوئی نہیں، وہ کہاں بیٹھا مانگا پانی ہے، ملا تیر ہے، لاشوں کے ٹکڑے ہیں، گھوڑے دوڑے، ٹکرانے والے سارے نمازی ہیں۔ علی نے کہا لوٹا نے، علی نے نعرہ مارا، توجہ نہ سنو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جسم مبارک کھول گیا، کیڑے کھائے گئے، وہ جسم کھانا شروع کر دیتا کیڑے۔ ایک وقت آیا سارا جسم مبارک کو کھا گئے اور صرف زبان پہ دل رہ گئی۔ انہاں کیڑے رک جاتا، زبان والے پاسے دل والے پاسے۔ اس ٹائم آپ نے ہاتھ چوم لیتے، دعا مانگی اپنے دل وچ، فرمایا مولا اس زبان تیرے ذکر سے رکھی تے دل تیری یاد سے رکھے، اور ادھر میں بھیجی تے اور سارا کچھ پہ کھا لیا، میں اف نہیں کیتی، بچے مارے گئے اف نہیں کیتی، مال لے لیتے اف نہیں کیتی، میری بیوی میں نے چھوڑ کے چلی گئی اف نہیں کیتی، اور مولا یہ کیڑوں نے میری زبان اور میرے دل کی طرف آنا شروع کیا ہے، یہ بھی میرے نہیں ہے تیرے، یہ زبان تیرے لیے تھی، دل تیرے لیے تھا، اس واسطے نہ کیڑے ہیں تیرے اجازت نہ دیں۔ آپ نے رب العالمین نے فرمایا اچھا، اس ویلے جبریل علیہ السلام نے کیا 2 انار لے کے پیش ہو، انار لے کے آئے تو انار آپ نے کھا دے، جسم مبارک تندرست ہونا شروع ہو گیا، وہ 2 کیڑے پھر آپ نے وجود مبارک جو گرے، اللہ فرمایا ایسا انہوں نے بیکار نہیں ہے دینا، کیونکہ یہ عام کیڑے نہیں، یہ خاص کیڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو علی تک سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی طرف نہیں کر کے دعا مانگے نہ مانگے، اے سونا ادھر ہے، فرمایا ایک کیڑے بھی عام نہیں، اللہ نے ایک کیڑے کو شہد کی مکھی بڑھا دیتا۔ قرآن نے ذکر کیتا ہے شہد میں 70 بیماریاں کا علاج ہے کہ نہیں؟ ہے تو وہی مکھی ہے جڑی تساں ہوتے آن کے بہ رہے نہیں، وہ بھی مکھی ہے۔ اے تسی منڈی وجہ نہ فروٹ ہوتے بھی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مطلب نیڑے نہیں لگ سکتا ہے، پیشاب کرو اتنے بھی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو فرمایا انہاں مکھیاں تو عام مکھیاں گندیاں، ایک جڑی مکھی ہے بڑی خاص مکھی ہے، اس کے مکھیارے جڑے ہیں اور اس نام پرورش کرنے لگے ہیں، پھر اس کی بریڈنگ کرنے ایسا سمجھنے لگے ہیں، انہوں کو کچھ اس میں کتنا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ عام کیڑا نہیں، اس نے جسم میں میرے نبی نے
وجود نے جڑا خون ہے وہ موجود ہے سبحان اللہ تے اے عام نہیں رہی فرمایا تجھ سے ثابت اور پھر سب سے مجھ کو نسبت سبحان اللہ تم تے بہت دور گل ہے بوس پاک تیرے بوئے نے جڑا کتا اور میاں پہ کھڑی ہے پوچھا میں بھی حاصل کرنا چاہنا ہوں فقیری میں بھی چاہنا کہ فقیر بن جانا میاں صاحب فرمایا جے تو قرب حضوری لوڑے تے بن جا سگ پیر اللہ شیروں اتے شرف رکھیں گے کتا پیر پیرا میری تقریر نے نچوڑ کڑے ہو گھاٹ بھائے گئے یہ دو کیڑے گرے ایک جڑا پھر روکے بن گئے شاید کی مکھی اور دوسرا چونک بن گئے یہ چونک کبھی دیکھیے سبزی یہ شوگر کا علاج ہے اور بہت چیزوں کا علاج ہے چونک انہیں کہنے لو چونکا پتہ نہیں کیا ہے چونکا چونکا اے انہیں کیڑیاں بڑے ہیں یہ اصل ہے راستے پالا چوڑی ہے اور دیکھو ملنی ہے نا کیونکہ دوسری طریقے نال بھی اس میں جڑا پیداوار ہو رہی ہے چونکا ایک کھائے یہ انہیں کڑیاں ایک دو کیڑے گرے ہیں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جسم ٹھیک ہے پھر کتھے جڑانا جبریل کیا تیرا پیر مارا سرکار زمین تے آپ نے مارا تے چشمہ ایک جاری ہویا اس میں گرم پانی ہے کیا حضور غسل کرو غسل کیتا تے آپ کا جسم مبارک ٹھیک ہو گیا آپ وہ جوانی آ گئی لاپا ختم ہو گیا فرمایا دوئے پاسے پیر مارا اسے پیر مارا تے پانی کے چشمہ جاری ہویا فرمایا اللہ کہنا ہے پانی پی لو اس پانی کی شفا ہے پھر بیوی نیڑے ہوئی جب آپ فرمایا کہ میں تے قسم چاہیے سی اسے 100 کوڑے مار سکتا فرمایا ہم سونے تو ایک مارا تے مار جیسی بڑھی ہو گئی ہے تے چل مہربانی کر کے میں میرے قسم تے پوری کرنی اللہ کہا ہے چاڑی لے آ پاری لے آ چاڑی چالو اس میں 100 تیلے پا کے ایک باری مار تیری قسم پوری ہو جائے سبحان اللہ فرمایا کہ دل اللہ کی یاد ہے زبان اللہ نے ذکر ہے میرے ویروں سے ڈر رکھو یہ سبق نہیں آنا ہے کہ کسی کامل مرشد کی بارگاہ جلسہ کرو مل جیسے سبق اللہ تعالیٰ سارے پر ہماری حاضری قبول فرمائے فرما علیہ سب وسیع کے